اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلو علیہ۔ حضرین عزیز وقار، کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ منزل عشق از مکان دیگر است، فرد این را رہ نشان دیگر است۔ اور پھر کشتگان خنجر تسلیم را، ہر زمان از غیب جان دیگر است۔ کشتگان خنجر تسلیم را، ہر زمان از غیب جان دیگر است۔ کہ وہ لوگ جو رضا کے خنجر سے قربان ہوتے ہیں، وہ لوگ جو اللہ رب العزت کی رضا پر اپنی جانیں لٹا دیتے ہیں، کشتگان خنجر تسلیم را، پھر کیا ہوتا ہے؟ ہر زمان از غیب جانے دیگر است۔ تو اللہ بھی ان کو پھر اکیلا نہیں چھوڑتا، وہ ہر زمانے میں ان کو ایک نئی زندگی عطا کر دیتا ہے۔ ان کو جب زندگی ایک دی، جس وقت انہوں نے اس دنیا سے پردہ کیا، پھر انہیں ایک اور زندگی دے دی، پھر اور زندگی دے دی، اور ان کا ذکر تابد جاری کر دیتا ہے۔ کشتگان خنجر تسلیم را، ہر زمان از غیب جانے دیگر است۔ اور پھر مجھے کہنے بھی دیجئے اس کے آگے کہ بندگان خواجگان چشت را، از قدم تا سر نشان دیگر است۔ از قدم تا سر نشان دیگر است۔ اگر تبلیغ و ارشاد کی بات کی جائے، سلسلہ بر صغیر میں کہ کس دور سے کس دور تک سب سے زیادہ تبلیغ و اشاعت ہوئی اور اس کا ذریعہ کون لوگ بنے، تو مشائخ چشت اہل بہشت میں نمایاں دیکھا جا سکتا ہے۔ وہ حضرت سیدنا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذات ہو، وہ قطب الاقطاب حضرت سیدنا قطب الدین بختیار کاکی کی ذات ہو، وہ زہد الانبیاء حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر کی بات ہو، وہ حضرت سیدنا نظام الدین محبوب الہی کی بات ہو۔ الغرض جس دور میں بھی ہم دیکھیں، بر صغیر میں اشاعت کا جو صحرا رہا ہے وہ چشتیوں کے سر رہا ہے۔ پھر کچھ عرصے بعد دیکھیں تو وہ اگر حضرت مولانا محمد فخر الدین فخر جہاں کی ذات ہو، حضرت قبلہ عالم خواجہ نور محمد مہاروی کی ذات ہو، حضرت شاہ سلطان توسوی کی ذات ہو، حضرت قاضی الحاجات قاضی عاقل محمد قریجہ کی ذات ہو، یہ وہ جنہوں نے بر صغیر کے کونے کونے تک، میں اگر ان کو کہوں کہ کوئی کونا بر صغیر کا ایسا نہیں رہا جہاں تک ان کا فیض نہ پہنچا ہو، انہوں نے ایسا نظام بنایا، ایسا سیٹ اپ بنایا، اس طرح سے سیٹ اپ بنایا کہ وہ بڑے سنے کونے تک لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صد۔ ہم نے حضرت خواجہ غریب نواز کریں تو ہم دیکھتے ہیں کہ خواجہ غریب نواز رحمہ اللہ تعالی علیہ کی وہ ذات مبارکہ ہے، 90 لاکھ لوگوں کو ایک عہد میں کلمہ پڑھا دیا، اور یہ عام بات نہیں ہے۔ میں یہاں اس ویڈیو کے تاب دینا چاہتا ہوں، ہمارے ایک نامی گرامی یوٹیوبی اسکالر ہیں، انہوں نے پچھلے دنوں خواجہ غریب نواز کی ذات ایک اعتراض لگایا ہے کہ جس دور میں جی خواجہ اللہ تعالی علیہ نے 90 لاکھ لوگوں کو کلمہ پڑھایا، اس دور میں تو شاید 90 لاکھ آبادی ہی نہیں تھی ہندوستان کی۔ تو مجھے بڑا اس بات پہ تشویش ہوئی، میں نے کہا جی اس کا کوئی نہ کوئی حل نکالا جائے، پتہ تو کیا جائے۔ تو اس وقت ہم نے ریسرچ کی الحمدللہ، تو 1000 عیسوی میں، یعنی آج سے 1000 سال قبل
اور خواجہ غریب نواز سے بھی 150 سال تقریباً قبل ہندوستان کی آبادی 8 کروڑ نفوس پر مشتمل تھی۔ 8 کروڑ لوگ آج سے 1000 سال پہلے ہندوستان کے رہائشی تھے۔ دنیا کی آبادی اس وقت 32 کروڑ پر مشتمل تھی، جس کا 50% حصہ چین اور ہندوستان میں آباد تھا۔ میں ویسے نام لینے کا قائل نہیں ہوں، لیکن وہ انجینئر صاحب ہیں، ایک آج کل ان کو بڑی انجینئرنگ چڑھی ہوئی ہے یوٹیوب کے حوالے سے، تو ان کو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ برائے کرم اپنی جو ہے نا وہ ریسرچ تو صحیح فرمائیں کہ آپ لوگوں کو یہ بیٹھ کے گمراہ کر رہے ہیں کہ اس دور میں 90 لاکھ ہندوستان کی آبادی ہی نہیں تھی۔ اس دور میں ہندوستان کی آبادی 8 کروڑ نفوس پر مشتمل تھی، اور 8 کروڑ کا مطلب ایک حصہ، 8واں حصہ اس آبادی کا اس خواجہ غریب نواز کے دست اقدس پر 8واں حصہ بھی نہیں بنتا، وہ تقریباً 9 حصے تقریباً اگر کیا جائے اس آبادی کو تو پھر 8.5واں حصہ وہ بنتا ہے۔ تو وہ خواجہ غریب نواز کے دست اقدس پر مسلمان ہوئی ہے۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بعد سلسلہ ختم نہیں ہوا، بلکہ جو رندان چشتیہ تھے ان کو ایک اور ساکی ملا، اور اس ساکی کو ہم قطب الاقطاب حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نام سے جانتے ہیں۔ مائے عرفان کے جو پیاسے تھے حضرت بختیار کاکی رحمۃ کو بھر بھر کے پلائے جام، اور تبلیغ کا سلسلہ جس کی بنیاد حضرت خواجہ غریب نواز نے ہندوستان کی سرزمین پر رکھی، اپنے پیر و مرشد کے اس مشن کو اس طرح آگے بڑھایا کہ 4 چاند لگا دیے۔ ہمارے ساتھ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی درگاہ اقدس سے حضرت سید ممشاد صاحب جو ہے تشریف فرما ہیں، اور حضرت سید ممشاد صاحب کے بلا سے گفتگو کریں گے، ان سے جانیں گے کہ ان کے جدہ امجد کی حیات مبارکہ کیسی تھی، ان کے جدہ امجد کے اتوار کیا تھے، اور ان کے جدہ امجد نے جو تبلیغ کا سلسلہ، تدریس کا سلسلہ قائم وہ کیا تھا۔ تو السلام علیکم حضرت، کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم حضرت، میری آواز آ رہی ہے؟ جی وعلیکم السلام، آپ کی آواز آ رہی ہے بھائی؟ ہیلو ہیلو ڈاکٹر صاحب قبلہ، میری آواز آ رہی ہے آپ؟ جی آپ کی آواز آ رہی ہے بھائی، آپ میری آواز سن سکتے ہیں؟ ہیلو ڈاکٹر صاحب قبلہ خیال میں مجھے سن نہیں پا رہے۔ ڈاکٹر صاحب قبلہ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ ہیلو نیٹ کی شاید کوئی بات ہے جن کی بنیاد پر ڈاکٹر صاحب
حضرت ڈاکٹر صاحب سے ہم رابطہ کر رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب قبلہ کی آواز شاید کچھ نیٹ کے ایشوز ہیں یا مہار شریف میں بھی نیٹ کے ایشوز ہیں, مسلسل آواز جو ہے وہ کٹتی ہے. پچھلے دنوں حضرت صاحبزادہ سعد الرحمان صاحب قبلہ عیدگاہ شریف بھی جس وقت ہمارے پاس تشریف فرما تھے تو تب بھی نیٹ کے ایشوز کی وجہ سے کچھ مشکلات, ہمیں اسٹریم جو تھی وہ ڈسکنیکٹ ہو گئی. سرور صاحب سے ہم ابھی گفتگو کریں گے. تو میں بتا رہا تھا کہ خواجہ غریب نواز نے جو سلسلہ اشاعت کا سلسلہ نشر فرمایا اس کو خالی نہیں چھوڑا گیا کسی بھی دور میں. اس کو ایک مضبوط ہاتھ ہے. وہ ہاتھ کبھی حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمہ اللہ علیہ کی صورت میں ملا, کبھی حضرت بابا فرید الدین کی صورت میں ملا, کبھی محبوب الہی کی صورت میں ملا, کبھی حضرت قبلہ عالم کی صورت میں ملا. تو اس سلسلے کو ہمارے اکابرین نے کبھی تنخواہ نہیں. ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ جوائن کر چکے ہیں. السلام علیکم حضرت. جی وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. کیسے مزاج ہیں ڈاکٹر صاحب قبلہ؟ مزاج بخیر ہیں؟ جی الحمدللہ. آپ ٹھیک ٹھاک ہیں بھائی؟ الحمدللہ, شکر ہے آپ کی دعائیں. حضرت ہمارا سلسلہ جو ہے وہ آج حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمہ اللہ تعالی علیہ یعنی آپ کے جدہ امجد کے ذکر پاک سے جو ہے وہ ہم آج محظوظ ہو رہے ہیں, اور یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہم حضرت کا ذکر پاک فرما کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ اس ذکر کی نسبت ہمارے ذکروں کو جو ہے وہ جاری کرے. آپ آمین. آج کا جو مائک ہے وہ آپ ہی کے حوالے ہے. آپ نے اپنے جدہ امجد کی سیرت بھی ہمیں بتانی ہے, آپ کا جو لقب ہے کاکی اس کے متعلق بھی آپ ہمیں بتائیں گے, اور آج آپ ہی گفتگو کریں گے, ہم سامع ہوں گے, آپ کو سنیں گے ہم آج صرف انشاءاللہ. آپ اپنے جدہ امجد کے احوال فرمودات ہر چیز جو ہے وہ آج آپ ہی بیان فرمائیں گے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. حضور خواجگان حضور غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بعد سلسلہ چشت کی باغ اور چیئرمین شپ, یا آپ اس کو باغ دوڑ چیئرمین شپ یا جس بھی لفظ سے آپ دور حاضر میں اس کو یاد کریں, وہ حضور قطب الاقطاب کے ہاتھ آئی. نازنین رائیت ربی صدر نشین محفل مشاہدات غیبی طائر ہوائے لامکانی سلطان ارباب مشاہدہ پیشوائے اصحاب مجاہدہ مستدرک در ذات حضرت علی شہید محبت غریق رحمت قطب عالم حضور خواجہ خواجگان خواجہ قطب الدین بختیار کاکی وشی چشتی رحمت اللہ تعالی علیہ کا تعلق اوش کے سادات کرام سے تھا, جو کہ حسینی النسب ہیں. سادات کرام اوش کا جو مقام رہائش قصبہ اوش تھا, جس کے متعلق دیگر مورخین کی مختلف آراء ہیں. مستند آراء کے مطابق حضور جو اوش ہے یہ ماوراء النہر میں, یا دوسری روایت کے مطابق ماوراء النہر کے علاوہ دوسری روایت کے عراق میں پایا جاتا ہے, لیکن مستند روایت افغانستان کی ہے, اور افغانستان میں چشت سے کچھ فاصلے پر ماوراء النہر جس طرف ہے وہاں پہ یہ جو ہے قصبہ موجود ہے. حضور قطب الاقطاب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ جو تھے مادرزاد ولی تھے. آپ کی والدہ فرماتی ہیں کہ جس وقت آپ میرے بطن میں تھے تو رات کے پچھلے پہر تہجد کے وقت جب میں نماز کی ادائیگی تہجد کی ادائیگی کے لیے اٹھتی تو آپ ذکر فرماتے اللہ اللہ, اور یہ ذکر ایک پہر تک جاری رہتا. ایک پہر 3 گھنٹوں پر مشتمل ہوتا ہے, یعنی کہ تہجد سے لے کے اور بعد نماز فجر جب تک کہ فجر کا وقت قضا نہ ہو آپ ذکر شریف میں مشغول رہتے. اس وقت جب آپ اپنی والدہ کے بطن میں تھے, اور آپ کی والدہ فرماتی ہیں کہ جس وقت آپ پیدا ہوئے تو اتنا شدید نور ہوا, اتنا شدید کہ مجھے گمان گزرا کہ دن ہو گیا, لیکن وہ دور کچھ دیر کے بعد کم ہوا. تو میں نے حضور خواجہ صاحب کی پیدائش ہوئی
اور آپ پیدا ہوتے ہی سجدہ میں چلے گئے اور ذکر اللہ اللہ کا ذکر کرنے لگے، اور غیب سے آواز آئی کہ یہ جو نور تھا یہ ہمارے رازوں میں سے ایک راز ہے جو ہم نے تمہارے فرزند کے قلب میں رکھا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت یتیمی ہے، کیونکہ حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے ہوا۔ یہ چیز آپ کے خلفاء میں جاری و ساری رہی، اور حضور قطب الاقطاب خواجہ قطب الدین بختیار کاکی اوشی چشتی قدس سرہ العزیز، آپ کے والد گرامی کا انتقال جو ہے وہ اس وقت ہو گیا جب آپ 1.5 برس کے تھے۔ حضور قطب الاقطاب کا شجرہ نسب جیسے کہ سیر الاقطاب میں ذکر ہے، مختلف واسطوں سے ہوتا ہوا سید جعفر بن امام تقی الجواد تک پہنچتا ہے۔ تو اس مناسبت سے آپ تقوی سید ہوئے، اور امام تقی الجواد سے یہ سلسلہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچتا ہے، اور آپ حسینی النسب ہیں۔ آپ کی تعلیم و تربیت کا معاملہ جب درپیش ہوا تو 4 سال، اس معاملے میں 2 روایات ہیں۔ پہلی روایت جو ہے وہ زیادہ مسترد مانی جاتی ہے، کیونکہ اس کے ایک راوی شیخ نصیر الدین چراغ دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی ہیں۔ آپ خیر المجالس میں فرماتے ہیں کہ جب حضور خواجہ قطب الدین بختیار کاکی اوشی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی عمر 4 سال اور ایک دوسری روایت کے مطابق 5 سال ہوئی تو آپ کی والدہ نے ایک ہمسائے کے ہاتھ آپ کو مدرسے میں بھیجا، محلے کے مدارس جس طرح ہوتے ہیں اس میں بھیجا۔ تو رستے میں جاتے ہوئے خادم کو ایک بزرگ ملے اور انہوں نے کہا کہ اس سعید ازلی کو کہاں لے کر جا رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ مدرسے کے معلم کے پاس۔ ہم نے فرمایا کہ نہیں، ان کی تربیت کا ذمہ شیخ ابا حفظ کے پاس ہے، اور وہ آپ کا ہاتھ پکڑ کر شیخ ابا حفظ کے پاس لے گئے اور فرمایا کہ اس کی بہترین تربیت کرو، کیونکہ یہ آنے والے وقت کا ولی ہے اور آنے والے وقت میں قطب کے مقام پر فائز ہوگا۔ اور شیخ نصیر الدین چراغ دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت شیخ ابا حفظ کی تربیت نے آپ کو ایسا بنا دیا کہ بیعت سے قبل بھی آپ کے معمولات میں نماز اور ذکر شامل تھا، اور آپ اللہ کی یاد سے لمحہ بھر کو غافل نہ ہوتے۔ حضور قطب الاقطاب جس وقت شیخ ابا حفظ کے پاس پہنچے اور وہ بزرگ چلے گئے تو شیخ ابا حفظ نے پوچھا کہ بیٹا اس کو جانتے ہو، یہ کون تھا؟ آپ نے فرمایا کہ نہیں، میں نہیں جانتا۔ اور آپ کے ساتھ جو ہمسایہ تھا اس کو پوچھا تو اس نے بھی کہا کہ میں نہیں جانتا۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ حضرت سیدنا خضر علیہ السلام تھے جو آپ کی تربیت کا ذمہ مجھے دے کر گئے۔ یہ پہلی روایت ہے۔ دوسری روایت کے مطابق جس وقت آپ کو مدرسے کی طرف بھیجا گیا تو حضور خواجہ خواجگان خواجہ معین الدین چشتی اجمیری قدس سرہ العزیز اس وقت اوش میں ہی موجود تھے یا اوش میں موجود تھے، اور آپ کے پاس بھیجا گیا حضور قطب الاقطاب کو تربیت کے واسطے، اور آپ ان کی تختی ابھی لکھنے ہی لگے تھے کہ عالم غیب سے آواز آئی کہ ٹھہرو معین الدین۔ اس کی تعلیم کا ذمہ حمید الدین ناگوری کے سپرد ہے، وہ ابھی پہنچتا ہوگا۔ ادھر قاضی حمید الدین ناگوری کو آواز آئی کہ پہنچو اور ہمارے کتب کی تربیت کرو، تو آپ اس وقت ناگور میں موجود تھے۔ آپ نے پوچھا کہ میرے جو اے باری تعالیٰ تیرا کتب کہاں ہے؟ تو فرمایا اوش میں ہے۔ تو آپ نے آنکھیں بند کی اور اوش پہنچ گئے، اور آپ نے ان کی تختی پکڑی اور پوچھا بیٹا بتاؤ میں اس پر کیا لکھوں؟ تو آپ نے فرمایا سبحان اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام۔ تو حضور قاضی حمید الدین ناگوری نے پوچھا بیٹا تم نے قرآن پاک کہاں پڑھا؟ یہ جو روایت ہے، یہ جو تم آیت تلاوت کر رہے ہو یہ 15ویں پارے میں ہے۔ تو آپ نے فرمایا میں والدہ کے پیٹ میں تھا اور میری والدہ کو 15 پارے حفظ تھے قرآن پاک کے، تو میں نے اپنی والدہ کے قلب پر نظر ڈالی تو حق تعالیٰ کے کرم سے اسی وقت یاد کر لیے، اور اس کے بعد قاضی صاحب نے آپ کو دیگر تمام قرآن پاک اور علوم پڑھائے، اور آپ نے باقی کا قرآن پاک 4 روز میں حفظ کیا۔ یہ مادرزاد ولی ہونے کی نشانیوں میں سے ہے کہ آپ جو ہیں مسلسل آپ پہ اللہ کا خاص کرم شروع سے ہی ہے، اور جب آپ نے باقی علم پڑھ لیا تو حضور
قطب الأقطاب کو حضور غریب نواز کے حوالے کرتے ہوئے قاضی صاحب نے فرمایا کہ یہ آپ کا ہی مرید ہے، اس کی تربیت آپ ہی فرمائیں۔ اور روایات میں ہے کہ جس وقت آپ بیعت ہوئے، اچھا اب بیعت کے سلسلے میں ہم بات کریں، آپ بیعت ہوئے تو آپ کی عمر کے متعلق دو روایات ہیں، ایک روایت میں 16 سال اور دوسری میں 17 سال کا ذکر آتا ہے، اور خلافت میں آپ کی عمر مبارک 20 سال تھی کہ ابھی آپ کی داڑھی مبارک بھی نکلی نہ تھی پوری طرح کہ خواجہ نے چشت کی خلافت کا اعزاز آپ کو عطا کر دیا گیا۔ بیعت کے متعلق اب آپ جب تربیت مکمل ہوئی، حضور معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور بیعت ہوئے، اس کے متعلق مختلف روایات ہیں۔ ایک روایت میں تو ہے کہ آپ اصفہان میں تھے تو شیخ محمود اصفہانی کی بیعت کے لیے حاضر ہوئے تو غریب نواز وہیں تشریف فرما تھے، تو شیخ تاج الدین محمود اصفہانی کی خانقاہ میں جب آپ نے حضور غریب نواز کو دیکھا تو آپ نے ولایت کی اس تجلی کا، باری تعالیٰ کے اس مظہر کا مظاہرہ، آپ نے اس چیز کو دیکھ لیا کہ قلب کسی اور جانب پر متوجہ نہ ہوا، اور آپ نے حضور غریب نواز کے قدموں میں ہی سر رکھ دیا اور آپ ہی کی بیعت سے مشرف ہوئے۔ دوسری روایت جو دلیل العارفین میں ہے، یہ زیادہ مستند مانی جاتی ہے چونکہ حضور قطب الأقطاب خود ہی اس کے راوی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ 514 ہجری ماہ رجب شہر بغداد امام ابو اللیث سمرقندی کی مسجد میں حاضر ہوا تو شہنشاہ فلک دستگاہ سلطان المشائخ قطب عالم خواجہ خواجگان خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہ حضور جب حاضر ہوا تو قلب عقیدت سے بھر گیا، اور حضور خواجہ بزرگ نے اسی وقت شرف بیعت عطا فرمایا اور کلاہ چار ترکی وہ میرے سر پر رکھی۔ اس وقت دیکھیں ایک ولی بیعت ہو رہا ہے ایک ولی سے، اور کتنے اولیاء مشاہدہ کر رہے ہیں۔ اس وقت اس مجلس میں شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، سلسلہ سہرورد کے بانی، شیخ عہد الدین کرمانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، شیخ برہان الدین چشتی، شیخ تاج الدین محمود اصفہانی، ان سب بزرگوں کی موجودگی میں حضور غریب نواز آپ کو بیعت فرما رہے ہیں۔ بیعت فرماتے ہی آپ نے شیخ کی دست بوسی کی، قدم بوسی کی، اور آپ کی جو تربیت کا عمل شروع ہو گیا۔ اس کے بعد اگلا مرحلہ خلافت کا ہے۔ آپ ابھی کچھ عرصہ ہی حضور غریب نواز کی بارگاہ میں رہے تو حضور غریب نواز کو خواب میں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوتی ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ہمراہ دیگر مشائخ اعظام صحابہ کرام موجود ہیں، اور آپ فرماتے ہیں معین الدین قطب الدین بختیار کو خرقہ خلافت پہنا دو کہ یہی تمہارا بہترین جانشین بھی ہے اور خلیفہ بھی ہے، اور یہ میرا بھی دوست ہے اور اللہ کا بھی دوست ہے۔ دیکھیں کسی خلیفہ کی اس سے بڑی کیا مزید خوش بختی کہیں یا بلند مراتب پہ ہونا اس کا کہیں کہ جس کو خلافت دینے کا حکم آقا کی بارگاہ سے ڈائریکٹ ہو رہا ہے۔ یہاں پہ ایک نقطہ عرض کرتا چلوں خلافت کے بارے میں۔ حضور بابا فرید الدین مسعود گنجشکر رحمۃ اللہ فرماتے ہیں میں اپنے شیخ کی بارگاہ میں حاضر تھا تو میں نے اپنے شیخ سے پوچھا کہ کسی کو خلافت دینے کا کیا کرائٹیریا کیا ہے یا طریقہ کار کیا ہے، تو حضور قطب الأقطاب فرماتے ہیں اس کے 3 طریقے ہیں۔ پہلا الہامی خلافت کہ اس کو اللہ کی بارگاہ سے فرمایا آپ نے۔ دوسری خلافت جو ہے وہ یہ ہے کہ پیر اپنے اجتہاد سے شیخ سمجھے کہ یہ اس قابل ہے اسے خلافت دے، یہ بھی خلافت ہے۔ اور تیسری خلافت یہ ہے کہ جب جو مرید ہے وہ آئے اور اس کی سفارش کوئی بڑا بندہ کر دے، شیخ کو کوئی آگے سفارش کر دے، شیخ کا کوئی خلیفہ کوئی مرید کوئی بڑا کوئی اس کا عزیز کہہ دے کہ اسے خلافت دیں، تو وہ بھی خلافت ہے۔ یعنی کہ خلافت جائز تینوں طریق پر ہے، لیکن بدرجہ اولا افضل خلافت رحمانی خلافت وہ ہے جس کا اوپر سے آرڈر آئے۔ تو حضور قطب الأقطاب کی خلافت اول درجے کی خلافت ہے کہ آرڈر اوپر سے آ رہے ہیں، اور حضور بابا صاحب کی خلافت بھی ایسے ہی ہے کہ حضور غریب نواز نے فرمایا تھا کہ ان کو سب کچھ دے دیں آپ۔ تو خلافت کا یہ آپ کا جب آپ کو خلافت مل گئی تو آپ اپنی شیخ کی بارگاہ میں رہے، پھر اپنے شیخ کے ہمراہ حج فرمایا۔ حج کے بعد آپ روش تشریف لے گئے، شیخ بغداد آ گئے،
اب اوش میں جب آپ تشریف لائے تو آپ مسلسل ذکر میں رہتے ہیں، اور آپ کا ہمیشہ سے ایک معمول تھا کہ روز رات کو 3000 مرتبہ آقا نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود شریف پیش کیا کرتے۔ میں حاضرین کو وہ درود شریف بھی جو حضور خواجہ صاحب پڑھا کرتے تھے، میں انشاءاللہ تھوڑی دیر میں وہ حاضرین کو وہ درود پاک بھی پیش کروں گا۔ تو وہ درود پاک پڑھتے تھے تو آپ موجود تھے، آپ کی والدہ نے ایک عورت سے آپ کا نکاح کر دیا، 3 روز تک بتقاضۂ بشری درود شریف نہ پڑھ ہوا۔ آپ کے ایک مرید تھے، اور یہ جو آپ کے مرید ہیں ان کا نام ہے احمد رئیس۔ آج یہ آپ کے مرید آپ ہی کے مزار کے پاس مدفون ہیں۔ یہ اوش میں آپ کے مرید ہوئے تھے، اوش سے یہاں آ گئے اور یہیں پہ مدفون ہیں۔ تو یہ مہرولی شریف کے اندر۔ اب آپ جب آپ کو حضور غریب نواز حضور قطب القطاب 3 رات تک جب درود پیش نہ کر سکے تو احمد رئیس کے خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لاتے ہیں۔ واقعہ اس طرح ہے کہ احمد رئیس نے دیکھا کہ ایک بہت بڑا قبہ ہے جس سے ایک پست کا بزرگ اندر آتے ہیں اور باہر جاتے ہیں۔ تو انہوں نے جا کے پوچھا کہ یہ جو جگہ ہے کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرمائے۔ تو آپ نے، اور میرا نام عبداللہ ابن مسعود ہے، تو آپ نے فرمایا کہ حضرت میری بھی اندر درخواست پہنچائیں کہ میں زیارت کا خواہش مند ہوں۔ تو وہ پیغام لے کے آئے کہ ابھی تم اس قابل نہیں ہو، استطاعت نہیں ہے تم میں زیارت کی، جب ہو جائے گی تو وہ بھی عطا ہو جائے گی، لیکن میرا ایک پیغام پہنچاؤ بختیار کاکی کو، قطب الدین بختیار کو میرا ایک پیغام پہنچاؤ کہ 3 روز سے اس کا وہ تحفہ ہم تک نہیں پہنچا، کیا سبب ہے؟ یہ خواب دیکھ کے جب اگلی روز آپ کا مرید پہنچا آپ کے پاس اور اس نے بتایا کہ رات حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اپنا سلام بھیجا، تو آپ کھڑے ہو گئے، آپ نے فرمایا میرے لیے کیا پیغام بھیجا ہے؟ تو اس نے کہا کہ حضور فرماتے تھے کہ تحفہ نہیں پہنچا 3 روز سے۔ آپ نے فرمایا دوبارہ کہنا، اس نے کہا کہ حضور فرماتے تھے تحفہ نہیں پہنچا۔ آپ نے یہ سنتے ہی اپنی غلطی کا احساس ہوا، اس عورت کو بلایا، حق مہر دے کے اسے خود سے جدا کر دیا۔ تو آپ یہ اس چیز پر دیکھیں۔ حسان بھائی آواز آ رہی ہے آپ کو؟ ہیلو ہیلو، جی میری آواز آ رہی ہے؟ ہیلو ہیلو، جی حضرت میں سن رہا ہوں۔ جی جی یہ آواز آ رہی میری؟ جی جی حضرت ہیلو، آپ فرمائیں۔ اچھا جی جی مجھے آ لگا رہی ہے۔ آواز نہیں آ رہی، میں اس لیے رک گیا۔ تو میں بتا رہا تھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ پیغام بھیجا تو آپ نے اس عورت کو جی جی طلاق حضرت دی، فرمائیں اور فرمائیں آپ۔ پھر آپ نے وہاں سے سفر کا ارادہ فرمایا بغداد کی طرف کے مرشد کی بارگاہ میں پھر حاضر ہوں۔ تو آپ بغداد جی کی آ طرف رہی ہے جب حضرت، سفر آ رہی ہے۔ کا ارادہ کیا تو آپ کو اطلاع ملی کہ مرشد ہندوستان تشریف لے گئے۔ تو آپ وہاں سے ہندوستان کی طرف روانہ ہو گئے، یعنی کہ افغانستان کے راستے ہندوستان تشریف لائے، اور آپ کا پہلا قیام ملتان میں ہوا۔ تو جب آپ ملتان پہنچے تو حضور خواجہ بہاؤالحق ذکریہ ملتانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں، خانقاہ میں آپ کا سٹے ہوا، آپ وہاں رکے۔ تو اس دوران تاتاریوں کا حملہ ہو گیا ملتان پر۔ اب آپ سے پہلی کرامت کا ظہور، تاتاریوں کا حلقہ ہوا، ناصر الدین قباچہ حاضر ہوا، اس نے کہا جی حملہ آور دروازے پہ پہنچے ہیں اور میرے پاس اتنا دستہ نہیں کہ میں حفاظت کر سکوں شہر کی، تو دعا فرمائیں۔ آپ نے ایک تیر نکال کے اس کو پکڑا دیا اور کہا کہ یہ لشکر کی طرف پھینک دینا اور پھر جو اللہ کرے گا وہ دیکھنا۔ تو وہ تیر اس نے جب لشکر کی طرف پھینکا تو راتوں رات لشکر وہاں سے غائب ہو گیا اور اس کا نام و نشان تک نہ رہا۔ یہ اللہ والوں کا تصرف، یہ حضور قطب القطاب کا تصرف ظاہر کرتا ہے کہ آپ کی کرامت اللہ نے آپ کو کتنا مقام عطا فرمایا۔ وہاں سے آپ دلی تشریف لے آئے۔ دلی تشریف لانے کے بعد آپ نے اپنے اچھا اب ایک یہاں پہ نقطہ کہ حضور قطب القطاب اپنے مرشد کا انتہا درجہ احترام کرتے تھے، اور اس حد تک کرتے تھے کہ مرشد کی بارگاہ میں حاضری کے لیے بھی اجازت پہلے حاصل کرتے تھے کہ کہیں میرے آنے سے مرشد کو تکلیف نہ ہو۔ تو دلی پہنچ کے خط لکھا کہ حضرت میں آنا چاہتا ہوں، زیارت کا مشتاق ہوں بڑے دنوں سے، تو مجھے اجازت دی جائے آنے کی۔
تو جس وقت یہ آپ پہنچے وہاں پہ دلی، آپ نے یہ خط لکھا تو حضور غریب نواز نے جواب بھیجا کہ تم جہاں پر ہو وہیں پر رہو، اور آدمی جس سے محبت کرتا ہے اس کے ہی پاس ہوتا ہے، اور ہم میں اور تم میں دوری نہیں ہے۔ کتنی پیاری بات فرمائی کہ ہم اور تم پاس ہیں۔ اس سے زیادہ ایک شیخ کی اپنے مرید سے کیا محبت ہوگی؟ فرماتے ہیں کہ ہم اور تم پاس ہیں۔ یہ جو فاصلہ ہے یہ بھی چند دنوں کا ہے، اور پھر چند دن بعد تشریف لے آئے حضور قطب الاقطاب کو ملنے کے لیے دلی میں۔ اس کے بعد اب لفظ کاکی کی وجہ تسمیہ میں بیان کروں گا۔ کاکی یہ لقب بڑا منفرد ہے، باقی بزرگوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ کاکی کا لفظ کہیں پہ استعمال ہوتا نظر نہیں آتا، تو کاکی سے کیا مراد ہے؟ اس کے اندر تین روایات ہیں، اور کاکی سے قبل میں آپ کو جو قطب الدین کا لقب ہے اس کی بھی روایت بیان کروں گا کہ لقب قطب الدین، دو القابات ہیں قطب الاقطاب کے، قطب الدین اور کاکی۔ قطب الدین کے متعلق دو روایات ہیں، ایک یہ کہ جس وقت آپ کی والدہ محترمہ نے آپ کو جو ہے ہیلو سے شاید جی حضرت آواز آ گئی میری؟ جی تو میں بتا رہا تھا کہ قطب الدین کے متعلق دو ہیں، ایک روایت یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے آپ کو یہ لقب عطا فرمایا، دیجیے گا، آپ کی آواز کٹنے اور لگی۔ دوسری روایت یہ کہ آپ کے مرشد آپ کو قطب الدین بختیار کہہ کے بلایا کرتے تھے۔ تو قطب الدین کا لقب آپ کو اپنے شیخ کی بارگاہ سے ملا۔ کاکی لقب کے متعلق دو روایات ہیں، ایک روایت یہ ہے کہ ایک دفعہ دلی میں سخت قحط پڑا، کاکی کی تو بادشاہ نے جب قحط دیکھا تو اس نے بہت سارا آٹا نکلوایا اور وہ مختلف لوگوں کو دے دیا کہ اس کی روٹیاں بنا کے تقسیم کرو۔ وہ روٹیاں لے کے بنوانے کے لیے ایک نان بھائی کے پاس تھے۔ اب وہ نان بھائی سے غلطی یہ ہوئی کہ اس نے روٹیاں لگائیں اور وہ روٹیاں جل گئیں۔ اب وہ اب اسے بادشاہ کے جو سپاہی تھے وہ پکڑ کے لے جا رہے تھے کہ اس کو بادشاہ کے حضور پیش کرتے ہیں، تو آپ نے ان کو روکا کہ اس کو کہاں لے کے جا رہے ہو؟ اس نے کہا جی ہماری بادشاہ کی روٹیاں جل گئی ہیں، اس کو سزا ملے گی۔ آپ نے کہا تمہاری روٹیاں اگر سلامت مل جائیں اس کو چھوڑ دو گے؟ انہوں نے کہا بالکل ٹھیک۔ تو آپ جب واپس گئے تو آپ نے تندور میں وہ روٹیاں ساری ڈال دی، اور کچھ دیر بعد جب وہ نکلی تو بڑی خستہ روٹیاں تھیں، تو اس مناسبت سے آپ کو کاکی کہا جاتا ہے۔ دوسری روایت جو آپ کو یہ تھی کہ آپ کے شیخ نے آپ کو 300 درہم تک آپ کو 300 درہم تک جو ہے لینے کی اجازت تھی۔ اب اس میں یہ ہوا کہ جس وقت آپ لیتے تھے دکان جو پرچونی تھا یا بکال تھا آپ کے گھر کے پاس، اس سے لیتے تھے، تو ایک دن اس کی بیوی نے آپ کی اہلیہ کو کہہ دیا کہ اگر ہم لوگ یہاں نہ ہوتے تو تم لوگوں کا کیا حال ہوتا۔ جب آپ کی اہلیہ نے یہ بات آ کے آپ کو بتائی تو آپ نے حکم فرمایا کہ آج کے بعد قرض نہ لینا، اور اپنے حجرے کے طاق کی طرف اشارہ کیا کہ اس طاق میں ہاتھ ڈال لیا کرنا، یہاں سے تمہیں گرم روٹی مل جایا کرے گی۔ اور اس کے بعد آپ کی اہلیہ ایسا ہی کرتی کہ وہ وہاں سے جب ہاتھ ڈالتی تو گرم گرم نان مل جاتا، جو کاک ملتا۔ کاک لفظ فارسی ہے، اس کے معنی روٹی نان اس چیز کے ہیں، تو آپ کو وہ کاک مل جاتا اور آپ اس سے پورے گھر کا بسر ہو جاتا۔ تو اس وجہ سے آپ کاکی کے لقب سے مشہور ہوئے، اور آپ کا جو خاص تبرک ہے کاک، جو خاندان قطبیہ میں چلتا ہے، وہ آپ کے عرص مبارک پر بنایا جاتا ہے۔ اور مزے کی بات حسان بھائی میں آپ کو بتاؤں کہ اس کی ریسیپی بڑے بیکرز اور بڑے لوگ لے کے گئے کہ ہم یہ بنا لیں گے۔ کمال بات یہ ہے کہ جب تک اسے کسی قطبی کے ہاتھ نہ لگیں وہ بنتا ہی نہیں ہے۔ یہ میں نے بھی نوٹ کیا ہے، اس پہ تجربہ کیا ہے باقاعدہ، کہ جب تک کوئی حضور کی اولاد میں سے خود جب تک کہ کوئی حضور خواجہ صاحب کی اولاد میں سے خود اس میں ہاتھ نہ ڈالے، اس آٹے گوندنے میں جو گوندتا ہے وہ آٹا، تو وہ بنتا ہی نہیں ہے، وہ ذائقہ ہی نہیں آتا۔ اور یہ ایسی بات نہیں ہے کہ میں کہوں کہ جی آج کل کی بات ہے، بچپن سے دیکھتے آ رہے ہیں۔
بڑے لوگوں نے، بڑے مرید آئے اور انہوں نے بڑے عقیدت مند کا جی ہم بڑی کثیر تعداد میں بنا کے لائیں گے لنگر. وہ لے گئے، انہوں نے بنایا، وہ ویسا بنا ہی نہ. اللہ اکبر. تو بزرگ فرماتے تھے کہ خواجہ صاحب کے گھر والوں کے ہاتھ سے ہی بنے گا، ویسے نہیں بنے گا، کیونکہ انہوں نے خود ہی اپنے گھر والوں کو ہی کہا تھا کہ ہاتھ ڈالیں تو مل جائے گا. کہتے ہاتھ تو ڈالنا پڑے گا نا. میرے پردادا محترم فرمایا کرتے تھے جب تک ہاتھ نہیں ڈالو گے بنے گا کیسے؟ تمہارے ہاتھ سے بننے کی اجازت ہے، اور کسی کو اجازت نہیں ہے کسی کو ہاتھ ڈالنے کی اس میں. تو جب تک کہ خاندان قطبیہ کی جو خواتین یا جس طرح گھر میں والدہ جو دادی جان جو بھی ہے وہ ہاتھ نہیں ڈالتی، وہ بنتا ہی نہیں ہے. اور آپ کا خاص تبرک مشہور ہے. اچھا، اب ہم دلی میں پہنچ چکے ہیں حضور کے قطب الأقطاب کے ساتھ. اب مزید آگے میں اپنے جو حاضرین ہیں اور جو ناظرین ہیں ان کو مزید انتظار نہیں کرواتے اور آپ کے معمولات سے مزید آگاہ کرتے ہیں کہ وقت قلیل ہے اور تذکرہ اتنا بڑا ہے کہ کئی دن بولتا رہوں تو بھی ختم نہ ہوگا. کتابوں کی کتابیں بھری پڑی ہیں. تذکرہ حضور خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس کے بعد جب ملتان میں تشریف فرما تھے تو قاضی منہاج کی مسجد کے اندر آپ تشریف لے کے گئے نماز پڑھنے کے لیے، تو دیکھا کہ ایک بچہ ہے، پھٹے کپڑے ہیں، بیٹھا کوئی کتاب پڑھتا ہے. آپ نے وضو کیا اور آپ نے جب وضو کیا تو اس کے بعد نماز تحیت الوضو ادا کی. جب تحیت الوضو ادا کر رہے تھے حضور بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ تشریف، وہ بچے تھے حضور بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ. وہ کہتے ہیں کبوتر با کبوتر باز با باز، کہ جو ایک جیسے ہوتے ہیں نا ان کو ایک دوسرے کی خوشبو آ جاتی ہے. جیسے پھول کی خوشبو ہوتی ہے ولی کی بھی خوشبو ہوتی ہے. تو حضور بابا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے پاس آ کر بیٹھ گئے. آپ نے نماز مکمل کی اور پوچھا بیٹا کیا پڑھتے ہو؟ تو انہوں نے بابا صاحب نے فرمایا کہ حضرت کتابیں نافع پڑھ رہا ہوں. آپ نے فرمایا کچھ نفع بھی ہوا؟ تو بابا صاحب نے فرمایا نہیں حضور، نفع تو آپ کی نگاہ سے ہوگا. سبحان اللہ. اور حضور بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے قدموں پہ سر رکھے کہ حضور غلامی عطا فرما دیں. اور آپ حضور قطب الأقطاب کے مرید ہوئے. مرید ہونے کا واقعہ اس طرح ہے کہ حضور قطب الأقطاب جب خانقاہ میں تشریف فرماتے ملتان میں تھے تو بہت سارے لوگ آپ کے پاس شرف بیعت حاصل کرنے کے لیے آ گئے کہ ہمیں چشتیہ سلسلے کی بیعت عطا فرما دیں. تو چونکہ آپ حد درجہ محبت فرمانے والے تھے تو آپ نے دیکھا کہ یہ خانقاہ میرے بھائی بہاؤدین ملتانی کی ہے، اگر میں یہاں مرید کروں گا تو وہ شاید اچھا محسوس نہ کرے. تو آپ نے کہا کہ بھئی جو مرید ہونا چاہتا ہے وہ میرے ساتھ چل پڑے. اب جو سچے عاشق تھے انہوں نے تو مرید ہونا تھا نا، ان کے لیے سفر کیا معنی رکھتا تھا، وہ چل پڑے ساتھ. یہاں تک کہ ہانسی پہنچ کے آپ نے ان سب کو مرید فرمایا اور حضور بابا صاحب کو بھی ہانسی میں ہی مرید فرمایا. اور اس کے متعلق جو روایات میں نے پڑھا ہے یا بزرگوں سے سنا ہے، کہتے ہیں جو ہانسی ہے یہ چشتیہ اور سہروردیہ کی سرحد تھی اس زمانے میں. جو سہروردی ولایت اور چشتی ولایت تھی اس کی سرحد تھی یہاں پر. تو آپ نے چشتی ولایت کی سرحد میں آ کے مرید فرمایا. اس کے بعد حضور بابا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو آپ نے مرید فرمائے گا کہ جاؤ دنیاوی مشاغل طے کر کے آؤ. وہ تمام کر کے پھر دلی تشریف لائے اور دلی میں آ کر بیعت ہوئے. اور بیعت ہونے کے بعد اسی دوران جو حضور غریب نواز رحمۃ اللہ پہلی مرتبہ تشریف لائے تو وہ تشریف لے آئے، تمام مرید ملے تو پوچھا بختیار تم نے ایک مرید فرید الدین کا بھی ایک مرید فرید الدین مسعود کا بتایا تھا، وہ نظر نہیں آیا. تو حضور نے فرمایا کہ قطب صاحب فرماتے ہیں کہ حضرت وہ مجاہدے میں بیٹھا ہے، چلے میں ہے. آپ نے فرمایا چلو ہم اس کے پاس چلتے ہیں. اور آپ تشریف لے گئے اور جب دیکھا حضور قطب الأقطاب اور غریب نواز کو بابا صاحب نے تو آپ اٹھنے لگے. نقاہت کی وجہ سے اٹھنا ہوا تو قدموں میں سر رکھ دیا اور رونے لگے. تو یہ دیکھ کے حضور نے فرمایا کہ قطب الدین اس کو اب جو دینا ہے وہ دے دو، وہ اس کو عطا کر دو، تاکہ اور کتنا جلاؤ گے اس کو. تو آپ نے حضور قطب الدین نے فرمایا کہ حضرت آپ کے ہوتے ہوئے میری کیا مجال کہ میں کچھ دوں. آپ نے فرمایا آؤ پھر میرے ساتھ. اور آپ دونوں شیخین نے اٹھایا حضور بابا صاحب کو اور عطا فرمائی، اور وہ عطا فرمائی کہ زمانہ دیکھ رہا ہے. اور بابا صاحب کے متعلق حضور غریب نواز کے 2 اقوال یہاں پہ میں بتانا چاہوں گا. پہلا آپ نے فرمایا کہ قطب الدین تم نے وہ شہباز قید کیا ہے جو
सिदरत व मुंतहा से कम पर क़याम नहीं करता। और दूसरी चीज आपने फरमाई कि फरीद शम्मे ईशा खानदान दरवेशा रोशनस, फरीद वो शम्मा है जो खानदान दरवेशा को रोशन कर देगा। दिल्ली में आपके अमल से कबल महफिल समा का कोई रवाज ना था। महफिल समा को रवाज देने में आपका और काजी हमीदुद्दीन नागौरी का जो है मेन रोल है। और आपने सबसे पहले आप सुना करते थे समा। दिल्ली के दो उलमा ने आके एतराज किया कि अमर्द के लिए, यानी कि जिसकी दाढ़ी ना हो, समा सुनना जायज नहीं है। तो आपने फरमाया बेशक ऐसा ही है, और बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ के चेहरा अनवर पे हाथ फेरा तो दाढ़ी निकल आई। अब यहाँ थोड़ा सा तेजी से बस मैं बयान करता जाऊंगा। समा की महफिलें चलती रही इसी तरह। हुजूर बाबा साहब रहमतुल्लाह अलैह को नवाज़शात फरमा के हंसी तशरीफ ले गए, फिर आपकी बारगाह में भी हाजिर रहे। इस दौरान एक आपने खत लिखा मुर्शद की बारगाह में, अरसा हुआ कि ज़ियारत ना हुई, हजरत ज़ियारत अता फरमाएं। तो आपने कहा कि मैं तुम्हें बुलाने ही वाला था। हुजूर मोइनुद्दीन ने फरमाया कि मैं तुम्हें बुलाने ही वाला था, जल्दी जल्दी आओ कि ये हमारी आखिरी मुलाकात है। जब आप पहुंचे तो हुजूर ख्वाजा साहब ने आपको अपनी तबरकात से नवाजा, खास नवाजिश फरमाई। फरमाया पास आओ, और सीने से सीना मिला के सबको शता फरमा दिया और कहा कि तुम्हारी अमानतें, जिसमें खानदान चिश्त में हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का असा हज़रत ख्वाजा उस्मान हरूनी के जरिए आपको मिला, वो दो ताई पैबंद ज़रा जो आपने ख्वाजा उस्मान हरूनी से ली थी, वो आपने हुजूर कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह ताला अलैह को अता फरमा दी। और वो सारा कुछ आपने उन्हें अता फरमा के कहा कि जाओ, अब मुलाकात जाहिरी तौर पर नहीं होगी, लेकिन अपने बुजुर्गों के तरीके पे कायम रहना, वरना कल क़यामत के दिन मुझे भी शर्मिंदा करोगे, खुद भी शर्मिंदा होगे। जिसको मर्द पाओ ये उसको दे देना। और आप उसके बाद दिल्ली वापस तशरीफ ले आए। आपके आने के बाद, दिल्ली आने के बाद 20 रोज के बाद हुजूर ख्वाजा खाजगान विसाल फरमा गए। आप दिल्ली वापस तशरीफ लाए। हुजूर कुतुबुल अक़ताब के विसाल और जानशीनी का वाकया चंद लाइनों में अर्ज करूंगा कि आप एक रोज महफिल समा में थे, और वो महफिल समा मुनक्किद थी किसी और दरवेश के घर पे जिन्होंने आपको बुलाया। वहां पे मौलाना अहमद जाम रहमतुल्लाह अलैह की गजल मंजिले इश्क मकामे दीगरस, मर्द ईरा रा निशाने दीगरस, ये पढ़ी जा रही थी। इसका शेर जब इस पे आया कि कुश्त गाने खंजरे तस्लीम रा, कुश्त गाने खंजरे तस्लीम रा, हर जमा असबैब जाने दीगरस, तो हजरत पर वजद तारी हो गया। और ये वजद 10 रोज तक कुछ रिवायत के मुताबिक और कुछ में 4 रोज तक जारी रहा। बवक्त नमाज आप हालत सहफ में आते और नमाज अदा फरमाते और फिर शुक्र में। मामला ये था कि जब पहला मिसरा पढ़ा जाता कुश्त गाने खंजरे तस्लीम रा, तो जान रूह परवाज करती। जब कहा जाता हर जमा अज गैब जाने दीगर अस, तो फिर रूह वापस आती। और इसी हालत के दौरान काजी हमीदुद्दीन नागौरी, और आपके काजी हमीदुद्दीन नागौरी एक रवायत के मुताबिक आपके खलीफा और मुरीद भी हैं, और आपके पहले खलीफा शेख बदरुद्दीन गजनवी, आप दोनों जो हैं, उन्होंने आपसे आपकी सज्जादगी के मुतालिक सवाल किया कि हजरत जी किसे दी जाए। तो आपने फरमाया कि मुझको जो भी दस्तार खरका मुसल्ले नालैन, जो लकड़ी के नालैन मुझ तक ख्वाजा बुजुर्ग से पहुंचे, वो मेरे फरीद को दे देना। मकामे माँ मकाम शमास, ये फरमा के आपने विसाल फरमा लिया। उसके बाद हुजूर बाबा साहब रहमतुल्लाह अलैह 5 रोज के बाद तशरीफ लाए और मसनद आपके सज्जादे पर बैठे। आपकी औलाद के मुतालिक जो रवायत है कि आखिरी उम्र में आपने दिल्ली में शादी की, जिससे आपके 2 साहबजादे पैदा हुए, ख्वाजा मोहम्मद और ख्वाजा अहमद। दोनों जुड़वा साहबजादे थे। छोटे साहबजादे का इंतकाल 7 साल की उम्र में हो गया। बड़े साहबजादे सुल्तानुल मशाइख ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह ताला अलैह की बारगाह के जमाने तक हयात थे, और हुजूर ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह से भी मुलाकात रही उनकी। हुजूर और आप दरगाह का तमाम इंतजाम ख्वाजा अहमद ही फरमाते थे, और विसाल के बाद अपने ही वालिद के पहलू में मदफन हैं। आज अपने ही वालिद के बराबर उसी मज़ार शरीफ के अंदर, जो कि कटहरा है, मुझे उसकी पैमाइश मेरे ज़हन से महव हो गई इस वक्त, माजरत खाऊं, लेकिन वो कटहरे के अंदर 2 मज़ारात हैं। दाई जानिब हुजूर कुतुबुल अक़ताब आराम फरमा है, तो बाई जानिब हुजूर ख्वाजा अहमद हैं। कदमों में
چھوٹے صاحبزادے خواجہ محمد اور بڑے پوتے، یہ چھوٹا کٹہرا ہے، مزار شریف کا بڑا کٹہرا ہے، اس کے آگے چھوٹا کٹہرا ہے، اس میں چھوٹے صاحبزادے خواجہ محمد اور بڑے پوتے سید کبیر الدین آرام فرما ہیں، دیگر اولاد بھی آپ کی مزار شریف کے اندر ہی موجود ہے۔ اس میں جو چیز ہے کہ آپ نے آج تک تمام بزرگوں کا یا حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے یہی طریقہ کار تھا کہ جس جگہ وصال ہوتا اسی حجرے میں مدفن ہوتا، لیکن حضور قطب الاقطاب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے معاملے میں تھوڑا سا فرق آتا ہے کہ آپ وصال سے قبل چھوٹی عید کا روز تھا، آپ تشریف لے جا رہے تھے گھر کو، تو اس جگہ پہ رک گئے، یہاں پہ صرف بیابان تھا، آبادی نہیں تھی، تو لوگوں نے کہا کہ حضرت مریدوں نے کہا گھر چلیں، لوگ آ رہے ہیں، ملاقات کا شرف دیں۔ آپ نے فرمایا مجھے اس زمین سے اہل محبت کی بو آتی ہے، تو آپ نے اس کا مالک کو بلایا اور وہ جگہ خرید لی، یہاں پہ آج آپ کا مزار ہے، یہ آپ کی اپنی ملکیت ہے زمین۔ یہ بزرگان میں اولیاء اللہ میں ایک منفرد چیز نظر آتی کہ اپنی جگہ بھی خود آپ نے اپنے مدفن کے لیے پسند فرمائی۔ اور دیکھیں آپ نے فرمایا تھا اہل محبت کی بو آتی ہے، اگر میں بات کروں تو سلسلہ چشتیہ نظامیہ فخریہ کے بانی شیخ فخر الدین فخر جہاں دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بھی اسی جگہ پہ اسی زمین میں مدفن ہے، قاضی حمید الدین ناگوری بھی وہیں، شیخ بدر الدین غزنوی بھی وہیں، چشت کے بڑے بڑے نام سلطان شمس الدین التمش بھی وہیں، یہ سلسلہ چشتیہ کے بڑے بڑے جو بزرگ ہیں وہاں، تو اہل محبت کی بو حضور قطب الاقطاب نے جو محسوس فرمائی تھی، جو آپ کو آئی تھی، وہ آج ہمیں بھی وہیں سے آتی ہے کہ مہرولی کی سرزمین، مہرولی کا محل وقوع یہ ہے کہ دلی سے 22 کلومیٹر کے فاصلے پہ یہ قصبہ ہے۔ بالکل اس وقت التمش کے زمانے میں اصل دلی یہی تھی، بعد میں دلی اور جگہ پہ شفٹ ہو گئی، یہاں پہ آپ کا مزار شریف ہے۔ اس سلسلے میں عرض کرتا چلوں آپ کی اولاد سلسلہ در سلسلہ چلتا رہا، متولیت سجاد کی جس طرح بھی آپ اس کو کہیں، جو چلتا رہا معاملہ، چلتے چلتے میرے دادا کے دادا خواجہ سید مشتاق حسین قطبی چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تک پہنچا۔ آپ بڑے جلیل القدر بزرگ تھے، آپ کا معمول یہ تھا کہ فجر کی تہجد کے وقت اٹھتے، تہجد ادا فرماتے اور ذکر کرتے، اور بزرگ فرماتے ہیں میرے دادا کہتے ہیں جب دادا جی ذکر کیا کرتے تھے تو ہم سوتے ہوئے اٹھ جایا کرتے تھے، اور ایسی آواز ہوتی تھی کہ ہم سارے جا کے ان کے گرد بیٹھ جاتے ہوتے تھے، بچے جو گھر کے ہوتے ہیں نا وہ سارے جا کے بیٹھ جاتے تھے، کہ ایسا اٹریکشن آپ کی آواز میں اتنی اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائی۔ نماز فجر ادا فرماتے اور اس کے بعد آپ جو ہے اپنے وظائف کا ذکر، اور مکمل آپ کا پورا دن اسی طرح چلتا۔ جس وقت پاکستان بنا تو بابا فرید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سجادہ نشین دیوان بدر الدین، دیوان غلام قطب الدین، آپ جو ہے دیوان غلام قطب الدین تشریف لے کے گئے مہرولی، اور آپ جا کے انہیں خاص اپنی ریکویسٹ سے کہ حضرت یہاں پہ اب حالات نہیں ہیں لے کے آئے، اور آپ اندازہ کریں واحد شاید خاندان ہوگا پیرزادوں کا جس نے توپیں چلائی ہیں، یہ ایک طرح کا آپ کنفیشن سمجھ لیں۔ بات کیا ہے دیکھیں، جس وقت مہرولی سے آپ نکلنے لگے نا یعنی کہ دیوان غلام قطب الدین کے ساتھ، تو دلی کے لوگ آئے، انہوں نے کہا آپ کو میر صاحب کہتے تھے، میر صاحب لقب تھا آپ کا، کہ میر صاحب ہمیں چھوڑ کے چلے جائیں گے؟ یہ سن کے آپ اندر جا کے آستانے میں بیٹھ کے کہتے جب تک مہرولی کا ایک بچہ بھی یہاں پہ ہے میں یہاں سے نہیں جاؤں گا، اور پھر پوری مہرولی کے لوگوں کے ساتھ آپ پاکستان تشریف لائے۔ اور دوسری چیز یہ کہ آپ جب پاکستان تشریف لے آئے، آپ کے ساتھ آپ کا تمام خانوادہ جو گھر موجود ہیں آستانے کے ساتھ آج بھی موجود ہیں، تمام خانوادہ پاکستان آ گیا، ٹھیک ہے۔ اور آپ کے بعد آپ کے صاحبزادے سید لیاقت حسین قطبی، اور دونوں کا جو مزار شریف ہے وہ پاک پتن شریف میں ہے، عبداللہ شاہ قبرستان، بابا عبداللہ شاہ رحمۃ اللہ علیہ بابا صاحب کے صاحبزادے ہیں، مزار شریف بابا صاحب کے مزار کے پاس ہی آپ کا مزار ہے، وہیں پہ دونوں مزارات ہیں۔ موجودہ سجادہ سید معراج الحسن قطبی ہیں جو کہ اور ان کے ساتھ جو ہیں دوسرے ان کے صاحبزادے ولی ہے میرے والد محترم سید اعجاز الحسن قطبی چشتی دامت برکات اللہ علیہ، اب وہ ساہیوال میں رہائش ہے اور آستانہ شریف ساہیوال میں ہے۔ یہاں پہ عرض کرتا چلوں کہ حضور قطب الاقطاب کے آستانے پہ آج جو لوگ موجود ہیں، اکثر لوگ سوال کرتے ہیں کہ وہ کون لوگ ہیں وہاں پہ۔ دیکھیں اس میں 2-3 خاندان ہیں، ایک خاندان اس میں قاضی حمید الدین ناگوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی اولاد ہے، لکھتے وہ بھی قطبی ہیں اپنے نام کے ساتھ، لیکن وہ ان کی اولاد ہیں، وہ خدام ہیں آستانے کے، وہ موجود ہیں۔ اور دوسرے وہاں پہ جو ہیں مسجد کے پیش امام تھے ایک پیرزادہ صاحب، کسی اور جگہ کے پیرزادے تھے،
उनके एक दामाद थे महबूब जिलानी, वो मौजूद। बुजुर्गों ने फरमाया कि हमारे खानदान का कोई कुतुबी अब वहां नहीं बैठा, तमाम कुतुबी जो हैं वो पाकिस्तान आ गए। तो इसीलिए सजाद की दर हकीकत जो फिर नेमत, तो जितना हुजूर बाबा साहब ने फरमाया था कि जो नेमत मेरे मुर्शिद ने मुझे दी है वो जंगल और बयाबान वो मुझे ही हासिल रहेगी। तो आप इसलिए वो बुजुर्गों की नेमत तो खानदान यहाँ पे मौजूद है। एक और गलतफहमी का इजाला करता चलूं कि ये बस आखिरी बात मुकम्मल करूंगा। गलतफहमी ये चल रही है गलतफहमी कि हुजूर कुतुबुल अक़ताब की औलाद नहीं है। ये दर हकीकत ये बिल्कुल लगव बात है। ये ऐसे ही है कि एक चीज बिल्कुल आपको साफ कबा काला नजर आए तो सफेद कहना। मिरातुल इसरार बड़ी मुस्तनद किताब सिलसिला चिश्तिया की शेख अब्दुल रहमान चिश्ती साबरी रहमतुल्लाह तआला की लिखी हुई है। आपने मिरातुल इसरार में आपने जो लिखे, मैं अल्फाज से ही हाज़रीन को बिल्कुल वही अल्फाज जो उसके लिखे हुए हैं वही बताऊंगा। बात यह कि सीरुल आरिफीन में लिखा है कि आखिरी उम्र में ख्वाजा कुतुबुल इस्लाम दिल्ली में मुतायल हुए। दो साहबजादे पैदा हुए, एक शेख अहमद और दूसरे शेख मोहम्मद। शेख अहमद को शेख अहमद जहानुमा और शेख अहमद तमाची के नाम से जाना जाता है, जो कि आपके पहलू में मदफन है और इन्हीं से आपका नामो नसब कायम है। तो हुजूर कुतुबुल अक़ताब के हालात मुख्तसर तरीन करके जितना मैं कर सकता था, इससे ज्यादा की गुंजाइश नहीं है कि अब इससे कम तो बिल्कुल भी बयान ना हो सकते थे। तो ये हैं। और इसमें ये कि हुजूर का जो आप जो मुरीद खुलफा में जिनका नाम सबसे ज्यादा आता है वो हुजूर बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज रहमतुल्लाह अलैह। लेकिन इसके अलावा आपके दीगर खुलफा भी हैं जिनमें काज़ी हमीदुद्दीन लाहौरी, शेख बदरुद्दीन गज़नवी रहमतुल्लाह तआला अलैह और सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश, 22 खुलफा तक का तज़किरों में जिक्र आता है। लेकिन सिलसिला हुजूर बाबा साहब का ही ज्यादा पाया जाता है, निजामी सिलसिला और साबरी सिलसिला आगे है, तो इस वजह से दीगर का जिक्र आम लोगों को मालूम नहीं है। दीगर जो है मामला जो है, बस बात यहाँ पे खत्म करूंगा कि बर जमीने के निशाने कफे पाए तो बवत, बर जमीने के निशाने कफे पाए तो बवत, सालहा सजदा साहिबा नजराने फाहत बवत, सालहा सजदा साहिबे नजराने फाहत बवत। तर्जुमा इस तरह है कि जिस जमीन पे महबूब तेरे कदमों की शान है, वो साल हर सालों तक जो साहिबाने मार्फत है उनके लिए सजदा गाह का दर्जा रखती है। तो हुजूर कुतुबुल अक़ताब की जो चौखट है वो अल्लाह ताला हमें हुजूर कुतुबुल अक़ताब का फैज़ अता फरमाए, आपका करम हम सब पे रखे। इस वक्त उम्मत जिस मामले में घिरी है, ये दीगर कोरोना वायरस का मामला चल रहा है, अल्लाह ताला हुजूर गरीब नवाज के सदके, हुजूर कुतुबुल अक़ताब के सदके इस मामले को जल्द से जल्द हल फरमाए और अपने बुजुर्गों के आस्थानों को फिर से अब हमें आबाद करने की तौफीक दे। आस्थाने आबाद हैं, दीगर मखलूक़ात भी आ रही हैं, हम नहीं है सिर्फ। तो हमें अल्लाह ताला ये अता फरमाए इजाजत। जी हसन भाई माइक। आमीन।